الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلي وصحبه أجمعين أما بعد باب تحريم الكبر والعجاب. قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال إن الله جميل يحب الجمال. الکبر بطر الحق وغمط الناس. رواہ مسلم. گزشتہ کل تواضع کے متعلق بتایا تھا اور آج کبر اور تکبر کے متعلق بتا رہے ہیں. تواضع کی ضد ہے کبر. تواضع میں آدمی دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے اور سامنے والے کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہے. اس کی بالکل الٹی صورت اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ، افضل، اونچا، بہتر سمجھنا اور سامنے والے کو ذلیل، کمتر اور رذیل سمجھنا اور اس کی بے عزتی کرنا، یہ ہے تکبر اور یہ ہے کبر. کبر اخلاق رذیلہ میں سے بہت ہی بڑا یہ رذیلہ ہے، بہت ہی بڑا یہ برا عمل ہے. اس وجہ سے کبر اور کبر کے متعلقات جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. کبر کے ساتھ ایک دوسری چیز ہے عجاب، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور اپنے عمل کو اچھا سمجھنا، اپنی چیزوں کو اچھا سمجھنا. اگر کوئی آدمی اپنے کپڑے کو، اپنے چیزوں کو، اپنے جوتے کو وغیرہ کو پسند کرتا ہے لیکن سامنے والے کو ذلیل نہیں کر سمجھتا، سامنے والے کو کمتر نہیں سمجھتا تو یہ منع نہیں ہے. لیکن سامنے والے کی بے عزتی کرنا، اس کو کم سمجھنا، یہ اصل میں کبر ہے. اور کبر یہ بہت بڑا مرض ہے. سالکین میں سے بھی علماء کرام فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سب سے اخیر میں یہ رذیلہ اور سب سے اخیر میں یہ برائی انسان کے دل سے نکلتی ہے. بہرحال کبریائی اور بڑائی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا حق ہے، اس لیے کہ تمام چیزوں کا وہ مالک ہے، تمام چیزوں کے اوپر وہ قادر ہے. اس وجہ سے اگر اللہ جل جلالہ کبریائی بیان کرے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مناسب ہے. لیکن ان کے علاوہ ہم لوگ اگر اپنے آپ کی بڑائی بیان کریں یا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے تو ہمارے پاس تو اولاً تو کوئی بڑائی ہے ہی نہیں. جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دیا بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو لینا چاہے، جب اس کو چھیننا چاہے وہ لے سکتا ہے، چھین لیتا ہے. اس وجہ سے کبریائی یا بڑائی یا تکبر ہمیں نہیں کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. اگر کسی آدمی کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی کبر، تکبر ہوگا تو اس تکبر کے ساتھ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے تواضع کا ہونا اور کبر کا، تکبر کا بالکل نکل جانا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ دروازہ بند ہو اور سامنے سے کیا ہے دھوپ آ رہی ہو، اس دروازے کے میں سے باہر نکل رہی ہو تو اس وقت اس میں کچھ چیزیں اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں. اس کو عربی میں ذرہ سے تعبیر کرتے ہیں. کتنی معمولی ہوتی ہے، کتنے معمولی ذرات ہوتے ہیں جو اس میں دھوپ میں اڑتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. اگر کسی آدمی کے دل میں اس ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو اس تکبر کے ساتھ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تکبر سے صفائی لازم اور ضروری ہے. اسی وجہ سے
ہم لوگوں کو بھی اس عادت سے، اس رذیلہ سے، اس برائی سے بہت ہی زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، اور اگر اپنے اندر ہے تو اس کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ جب تک اس کو نکالا نہیں جائے گا، حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر کے ساتھ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بہرحال حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث بیان فرمائی تو کسی صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے پاس اچھے کپڑے ہیں، کسی کے پاس اچھے جوتے ہیں، کسی کے پاس کوئی اچھی چیز ہے، کسی کے پاس حسن ہے، تو وہ تو اس کو پسند آتا ہی ہے، اس کو اچھا لگتا ہی ہے، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جل جلالہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ کبر یہ منع ہے، اور کبر کیا ہے؟ بطر الحق و غمط الناس، لوگوں کو ذلیل سمجھنا یا اپنے آپ کو اپنے پاس سمجھنا اور سامنے والوں کو ذلیل سمجھنا یا اس کو اترتا ہوا سمجھنا، کمتر سمجھنا، یہ کبر ہے۔ تمہارے کپڑے اچھے ہیں تو کوئی بات نہیں، اچھے کپڑے پہنو، اچھے کپڑے پہننے کا تم کو حق ہے، اور اچھے کپڑے کو اچھا سمجھنا یہ بھی تمہارا حق ہے۔ کوئی چیز تمہارے پاس اچھی ہے، گاڑی اچھی ہے، مکان اچھا ہے، تو اس کو اچھا سمجھتے ہو، لیکن اگر تمہارے پاس یہ اچھی چیز ہے تو اس کو اچھا سمجھو، اپنا حق سمجھو، اور سامنے والوں کے پاس جس کے پاس یہ نہیں ہے اس کو ذلیل سمجھو، اس کو کمی نہ سمجھو، اس کو کمتر سمجھو، یہ منع ہے۔ اس وجہ سے ایسی چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دوسری حدیث ہے حضرت سلمہ ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رجلا اقل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشماله وقال قل بيمينك قال لا استطيع قال لا استطعت ما منعه الا الكبر قال فما رفعها الى فيه رواه مسلم۔ حضرت سلمہ ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھانا تناول فرما رہے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یا ان میں سے جو کوئی دوسرے تھے وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں کھانے کے لیے داہنا ہاتھ دیا ہے، اس وجہ سے داہنے ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ بایاں ہاتھ جو ہے وہ کھانے کے لیے نہیں بلکہ وہ صفائی وغیرہ کے لیے، دوسرے کام کے لیے ہے، اس وجہ سے بایاں ہاتھ کو اس کام میں استعمال کرنا چاہیے۔ یہاں پر جو آدمی تھا ہو سکتا ہے وہ منافق ہو سکتا ہے کہ وہ کیا غیر مسلم ہو، وہ بائیں ہاتھ سے کھانے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں تو داہنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، میں تو بائیں ہاتھ سے ہی کھاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، اور ناراض ہونے کے بعد فرمایا کہ اگر یہ داہنے ہاتھ سے کھانا چاہتا تو کھا سکتا تھا، لیکن اپنے آپ کو میں بڑائی سمجھ رہا ہے، کبر سمجھ رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، تکبر کی وجہ سے وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بائیں ہاتھ کو شرم کر دیا، اب اس کا بائیں ہاتھ اٹھ ہی نہیں رہا، جس کی وجہ سے وہ نہیں کھا سکتا ہے۔ بزرگ اور دوستو، اللہ جل جلالہ اور من والوں نے ہمیں جو دو ہاتھ دیے ہیں وہ ہماری ضروریات کے لیے دیے ہیں۔ دانا ہاتھ جو ہے اچھے کاموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، اور بائیں ہاتھ جو ہے جو دوسرے گندے یا ادنا درجے کے جو کام ہے اس کو کرنے کے لیے بائیں ہاتھ دیا ہوا ہے۔ کھانا یہ اچھا عمل ہے، اچھا کام ہے، پانی پینا یہ اچھا عمل ہے، اچھا کام ہے، چائے وغیرہ پینا بھی اچھا عمل ہے، اچھا کام ہے۔ اس وجہ سے اس میں دانے ہاتھ کو استعمال کرنا چاہیے اور دانے ہاتھ سے کھانا چاہیے، یہ کھانے کے آداب میں سے بھی ہے۔ یہاں پر جو واقعہ ذکر کیا گیا اس میں وہ جو دوسرا آدمی تھا کہ جو بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، وہ کبر کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، یا کیا ہے اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی وجہ سے، یا اپنے آپ کو زیادہ ماڈرن سمجھنے کی وجہ سے، آج کل بھی آپ حضرات دیکھتے ہوں گے کہ جہاں ہوٹل وغیرہ میں جہاں کھانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ داہنے ہاتھ کی جگہ پر بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، اور بائیں ہاتھ سے کھانے کو ہی اچھا اور افضل سمجھتے ہیں۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایسے آدمی کے لیے منع کیا کہ تم دانے ہاتھ سے کھا سکتے ہو، تمہیں دانے ہاتھ سے کھانا چاہیے، پھر دانے ہاتھ کو استعمال نہ کر کے بائیں ہاتھ استعمال کرتے ہو اور بائیں ہاتھ سے کھاتے ہو، پھر یہ کہتے ہو کہ میں دانے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا، اس کے ہاتھ کو خراب کر دیا۔ قال فما رفعها الى فيه، اس واقعے کے بعد حدیث میں فرمایا کہ وہ بائیں ہاتھ کو اٹھا کر اپنے منہ تک لے جا کر کھا رہا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بعد اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور منہ تک اٹھا ہی نہیں۔ وعن حارث بن وهب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا اخبرکم باہل النار کل عطل جواز مستقبل متفق علیہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، حضرت حارثہ بن وہب فرماتے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جہنمی کون ہے، کیا میں تم کو بتا دوں؟ یعنی اس میں کیا کیا صفت ہوگی کہ جو وہ صفت والا آدمی، ویسی عادت والا آدمی جہنم میں جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم باہل النار کل عطل جواز اور مستقبل، ہر بلندی چاہنے والا اور بہت تکبر کرنے والا جو بھی آدمی ہوگا وہ جہنمی ہوگا۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال احتجب الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي وأعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها رواه مسلم۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ جنت اور جہنم دونوں میں آپس میں مباحثہ ہونے لگا کہ جنت میں کون ہے، جنت کہتے کہ میرے اندر ایسے ہیں ایسے ہیں، جہنم کہتے میرے اندر ایسے ایسے ہے، سوچا سے میں اچھی ہوں، وہ کہتا میں اچھی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے مقالے کو اور دونوں کی باتوں کو سنا۔ جنت کہہ رہی تھی وکالت احتجبت الجنة والنار فقالت النار، جہنم نے کہا مجھ میں جبارون متکبرون، سب بڑے بڑے جو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے والے، بڑے سمجھنے والے، وہ مجھ میں ایسے لوگ ہوں گے جو متکبرین ہوں گے اور جبار ہوں گے۔ جنت نے کہا کہ مجھ میں ضعفاء الناس ہوں گے، ضعیف قسم کے لوگ ہوں گے، مساکین قسم کے لوگ ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو بڑے سے بڑی خوبی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو خوبیوں سے کم سمجھ رہے ہوں گے، اپنے آپ کو کیا ہے کم تر سمجھ رہے ہوں گے، ایسے مساکین قسم کے لوگ میرے اندر ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ و والوں نے دونوں کی باتوں کو سنا اور سننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا فقضى الله بينهما انك الجنة رحمتي، جنت کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جنت تو میری رحمت ہے، تیرے اندر تو میں ایسے لوگوں کو جو مسکین قسم کے ہوں گے، کمزور قسم کے ہوں گے، جو اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہے ہوں گے، جو اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہے ہوں گے، جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہوں گے، ایسے لوگوں کو میں تمہارے اندر جگہ دوں گا اور اس کو جنت میں رکھوں گا۔ انک الجنہ رحمتی ارحم بک من اشاء، میں جس کو چاہوں گا رحم کروں گا۔ وانک النار عذابی، اور جہنم سے کہا کہ تو میری عذاب کا پرتو ہے، میری عذاب کی علامت ہے، اور عذاب دوں گا میں تیرے ذریعے سے جس کو بھی چاہوں، اور تم دونوں کے لیے یعنی جنت بھی اور جہنم بھی اس کے لیے مجھے میرا وعدہ ہے کہ بھرپور تم کو دوں گا، جہنم بھی فل ہوگی اور جنت بھی فل ہوگی۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينظر اللہ یوم القیامہ الی من جر ازارہ بطرا۔ حضور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ جو تکبر کے ساتھ اپنے لنگی کو، پاجامے کو یا کرتا وغیرہ کو ٹخنوں سے نیچے لے کر چلتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اوپر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، اور یہ بھی تکبر کی ایک علامت ہے۔ اس وجہ سے ہمیں لنگی یا جو بھی ہم پاجامہ یا جو بھی چیزیں پہنتے ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ آج کل تو یہ فیشن چل پڑا ہے، اور یہ ہمارے نوجوان لڑکوں وغیرہ کیا ہے اس کی طرف دھیان بھی نہیں دیتے، اور اسی طریقے سے پاجامہ کو یا پتلون کو وغیرہ کو ٹخنے سے نیچے لے کر چلتے ہیں، جس کی وجہ سے گندی بھی ہوتی ہے، لیکن اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ عام متن یہ کبر کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، فیشن کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 قسم کے آدمی ہوں گے کہ اللہ جل جلالہ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہیں کریں گے، کلام کا معاملہ نہیں کریں گے، بات چیت اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کریں گے، ولا یزکیہم، اور ان کو صفائی وغیرہ بھی، تزکیہ وغیرہ بھی نہیں کریں گے، ولا ینظر الیہم، اور رحمت کی نظر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان 3 قسم کے آدمیوں کی طرف نہیں ڈالے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ آدمی ناپسندیدہ ہوں گے، عذاب کے حقدار ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہوگا۔ شیخ زانی، نمبر 1، بڑھاپا ہو گیا ہے لیکن بڑھاپے میں بھی زنا سے نہیں رک رہا۔ زنا ویسے تو بری چیز ہے، جوانی میں بھی بری چیز ہے، بڑھاپے میں بھی بری چیز ہے، لیکن جوانی میں تو کیا ہے کچھ نہ کچھ معذوری ہو سکتی ہے، لیکن بڑھاپے میں تو یہ بات بھی نہیں ہوتی، پھر بھی اب وہ زنا کو نہیں چھوڑ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے زنا کرنے والے بوڑھے کو قیامت کے دن نہ تزکیہ فرمائیں گے، نہ اللہ جل جلالہ ومن والہ اس کی طرف نظر فرمائیں گے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف رحم فرمائیں گے۔ دوسرے نمبر پر وہ ملک قرضہ، بادشاہ ہے، حاکم ہے، بڑا آدمی ہے، اونچا آدمی ہے، متولی ہے، محترم ہے، بڑا آدمی ہے، اور وہ جھوٹ بولتا ہے۔ آدمی کو جھوٹ بولنا برا ہے، نہیں بولنا چاہے، جھوٹ بولنے سے کبیرہ گناہ بھی ہے وہ، اور جھوٹ یہ اسلام کی عادت نہیں ہے، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر بھی جھوٹ کو برا سمجھتے تھے۔ یعنی جھوٹ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب کے نزدیک مذہبی اعتبار سے بری چیز ہے، لیکن بعض مرتبہ کسی دباؤ کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، کسی مصیبت کو ٹالنے کی وجہ سے آدمی کیا ہے جھوٹ بول لیتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک عذر ہے۔ لیکن یہاں تو حاکم ہے، بادشاہ ہے، وزیر اعظم ہے، اور کیا ہے امیر ہے، اونچا آدمی ہے، صاحب وسعت ہے، طاقت والا ہے، لیکن ایسا آدمی جو جھوٹ بولتا ہے یہ بغیر ضرورت کے بولتا ہے، اللہ جل جلالہ و امن والو اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ فرمائیں گے۔ اور تیسرا بتایا عائل مستکبر، ایک تو غریب آدمی ہے، محتاج ہے اور حاجت مند ہے، بچے والا ہے، گھر والا ہے اور محتاج بھی ہے، لیکن پھر بھی اکڑ میں رہتا ہے، تکبر میں رہتا ہے، اپنے آپ کو کیا ہے بڑا سمجھتا ہے، مانگ کے کھانا اور گرم کھانا والی بات کرتا ہے۔ تو ایسا آدمی جو ہوتا ہے اللہ جل جلالہ و من والہ اس کے ساتھ نہ تزکیہ فرمائیں گے، نہ اس کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ نہیں فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ شفقت کا اور کلام کا معاملہ بھی نہیں فرمائیں گے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ جو کبر ہے یہ بہت ہی بری عادت ہے، اور عام متن کچھ نہ کچھ حصہ ہر ایک آدمی میں ہوتا ہی ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہی ہے، حالانکہ جس چیز کی وجہ سے وہ بڑا سمجھ رہا ہے وہ خود اس کی نہیں، اللہ کی نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو حقدار سمجھتا ہے کہ لوگ مجھے سلام کریں، لوگ میری طرف جھکیں، لوگ میری باتوں کو مانیں یا مجھے اچھا سمجھیں۔ یہ سب کے سب یہ کبر ہے، اور یہ کبر ذرہ کے برابر بھی ہو، پہلی حدیث میں بتایا گیا تھا
کہ ذرہ کے برابر بھی اگر کبر ہوگا تو اس کبر کی وجہ سے جب تک وہ صاف نہیں کیا جائے گا، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے داغ سے اس کو پاک اور صاف نہیں کریں گے، یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو نکال کر صاف نہیں کریں گے، وہاں تک وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس بری عادتوں کو ہم لوگوں کو دنیا ہی میں اگر پیدا ہو گئی ہے تو اس کو نکالنا چاہیے۔ اس کے نکالنے کے بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں، اور کیا ہے کتابوں میں لکھی ہوئی بھی موجود ہے کہ بہرحال ان چیزوں کو جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا سمجھا ہو یا جس کو شریعت نے برا کہا ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اور جو اخلاق اعلیٰ ہیں، جس کو لوگ اعلیٰ سمجھتے ہیں اور شریعت نے بھی اس کو اعلیٰ سمجھا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وہ اخلاق ہیں، تو جیسے پہلے دن بتایا گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات یہ سب سے زیادہ اعلیٰ، سب سے زیادہ افضل ہے۔ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی عادتیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اور اس کے خلاف جو بھی عادتیں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے اس کو دور کرنی چاہیے۔ اور اس دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے راستے طریقے بتائے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ تصوف والا بھی ہے کہ جس میں اخلاقوں کی اصلاح ہوتی ہے، اخلاقوں کو درست کیا جاتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی عادتیں پیدا کی جاتی ہے۔ ان راستے کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ و من والہ مجھے اور آپ حضرات کو صحیح راستے پر چلنے کی اور اخلاق حسنہ کو حاصل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔